نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی ہماری نشست کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ علمی لحاظ سے مسلمانوں نے جو ترقی کی ہے اور اس میں جو انہوں نے مدارج طے کیے ہیں اور ان مدارج کے ضمن میں جو مسلمانوں کو ترقی ملی یا جو مسلمانوں کو تنزل ملا، اس کی ایک غمناک داستان میں سے ایک دو صفحات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مذاہب کی تاریخ لکھنے والے اکثر متفق ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ وہ سیدنا عثمان کے زمانے میں پیدا ہوا اور واقعہ کربلا پر جا کے انجام پذیر ہوا۔ یہ تقریباً 40-50 سال کا دورانیہ ہے۔ اس دورانیے میں سے جو بنیادی فکر تھی جو اندر چھپی ہوئی تھی، جو اس زمانے میں بھی، درمیانے زمانوں میں بھی اور آج تک بھی بالعموم نظروں سے اوجھل ہے، اور ہم صرف شخصیات کو مورد طعن بناتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم یزید کو مورد طعن بنا دیتے ہیں، کبھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد طعن بنا دیتے ہیں، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر طعنہ زنی شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح مختار ثقفی کو مورد طعن بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم مورد طعن ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، لیکن علمی طور پر آج تک یہ دیکھنے کی ہم نے زحمت یا کوشش نہیں کی کہ اصل خرابی تھی کیا، اور اس خرابی نے اپنا اثر کہاں کہاں ڈالا، اور آج کے اس موجودہ پرفتن دور میں اس کے کوئی اثرات یا ثمرات یا نتائج وہ سامنے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، اور یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہوں گا، اس لیے کہ میں اپنے بارے میں اس وقت کوئی زیادہ بات تو کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ایک بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آج جہاں میں کھڑا ہوں میں اسے حق سمجھتا ہوں، اور اسے ہر لحاظ سے درست سمجھتا ہوں، اس پر علمی، عقلی، عملی، اعتقادی ہر لحاظ سے اس پر قائم بھی ہوں، اور اس کو خوشی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ اور یہ میرے جملے کسی تعصب کی بنیاد پر نہ سمجھے جائیں، اس لیے کہ میں کسی تعصب کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے سفر میں جو تقریباً نصف صدی پورا کر چکا ہوں، بڑے واضح انداز میں ہر مذہب کا مطالعہ کیا اور ہر دین کو دیکھا، اور میں نے ایسا نہیں کیا کہ بازار سے کتابیں خریدیں اور ان کو پڑھا اور پھر اس پر کسی کی تنقید کو دیکھا اور تنقید کو پکڑ لیا باقی چھوڑ دیا۔ ایسا ہرگز نہیں کیا۔ میں نے جس کو پڑھا، میں نے اس کو اس کے اندر جا کر پڑھا، اور ایسے طریقے سے پڑھا کہ مجھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ میں ان کو اختیار کر لیتا۔ میں نے اگر مرزائیت کو پڑھا تو مرزائیت کو ربوہ میں بیٹھ کر پڑھا، مجھے وہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا کہ میں مرزائی ہو جاتا۔ میں نے اگر کسی زمانے میں غلام احمد پرویز کو پڑھا تو میں نے طلوع اسلام میں بیٹھ کر پڑھا۔ مجھے پرویز سے متاثر ہونے اور اس سے بچانے میں یا اس سے
ہٹانے میں کوئی چیز آری نہیں تھی۔ میرا ذاتی پس منظر یہ ہے کہ میں علماء کا ڈسا ہوا ہوں۔ اگر میرے اندر ذرہ برابر بھی انتقام ہوتا یا کسی سے میں انتقام لینا چاہتا تو میں آج کہیں اور ہوتا، جہاں آج ہوں یہاں نہ ہوتا۔ اس لیے میں نے جو کچھ پڑھا، اگر میں نے شیعت کو پڑھا تو میں نے شیعوں سے پڑھا، ادیان کے لحاظ سے اگر میں نے دینوں کو پڑھا تو میں نے ان سے پڑھا جو دین والے تھے۔ عیسائیت میں نے عیسائیوں سے پڑھی، یہودیت یہودیوں سے سیکھی، بدھ مت میں نے بدھوؤں سے سیکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی موافق و مخالف 2-4 کتابیں لیں اور پڑھ کر ایک نتیجے پر پہنچ گیا، ایسا ہرگز نہیں۔ میں نے سر سید احمد خان کی فکر کو سر سید سے پڑھا، شبلی کی فکر کو شبلی سے پڑھا، اور حمید الدین فراہی کو حمید الدین فراہی سے پڑھا۔ میں نے بر صغیر پاک و ہند میں پیدا ہونے والے تمام گروہوں، تمام فرقوں کو اس انداز میں پڑھا کہ اگر میں ان میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتا تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا، اور مجھے رکاوٹ بھی نہیں تھی، مجھے کسی کی پاسداری و لحاظ بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہ جس زمانے میں پڑھ رہا تھا یہ وہ لاؤبالی زمانہ ہوتا ہے جب بڑے چھوٹے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ وہ زمانہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا دادا کون ہے اور کتنا بڑا عالم ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا والد بھی کوئی عالم ہے یا کتنا بڑا عالم ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا خانوادہ کوئی علمی ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس وقت میری طبیعت میں ایک بغاوت تھی، اس بغاوت کے لیے علم کی جستجو تھی، اور علم کی جستجو کے لیے میرے پاس پوری دنیا کے میدان کھلے تھے۔ اور جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں اس میں صرف 2-4 صفحات میں آپ کے سامنے آج کھولنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ میری اس بات کو ریویو کریں، اس کو پرکھیں اور اس کو دیکھیں کہ میری اس گفتگو میں کہیں تعصب تو نہیں آپ کو ملتا، کہیں ضد بازی تو نہیں ملتی، کہیں تانہ زنی تو نہیں مل رہی، بلا وجہ میں کسی سے مخالفت میں تو نہیں پڑا ہوا۔ تاریخ اسلام میں، مذاہب کی تاریخ میں جب میں نے دیکھا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر واقعہ کربلا تک کا جو مرحلہ ہے، اس دوران جو علمی تحریک اندر معرض وجود میں آئی وہ عمل بالقرآن کی تحریک تھی، اور اس میں عمل بالقرآن پر زور تھا۔ سیدنا عثمان سے مخالفت کرنے والے وہ بھی عمل بالقرآن کے داعی تھے۔ بعد میں یہی لوگ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں گئے، عمل بالقرآن لے کر گئے۔ حضرت علی سے انہوں نے بغاوت کا انداز اختیار کیا تو عمل بالقرآن تھا۔ بعد میں واقعہ کربلا تک ہر جگہ وہ عمل بالقرآن ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک وقت تھا، یہ نفحۃ العرب میں مولانا اعزاز علی نے تاریخ عربی تاریخ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لوگ باغی ہو گئے، اپنے آپ کو، جن کو ہم خارجی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خارجی نہیں کہا کرتے تھے، ہم ان کو خارجی کہتے ہیں، چونکہ وہ خلافت اسلامیہ سے باہر چلے گئے تھے، ورنہ وہ آپ کو خارجی ہرگز نہیں کہتے تھے۔ ان سے بات کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا، اور ان لوگوں نے جب گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت جب ہم جا رہے ہیں تو ان کے پاس تو ہم جائیں گے تو بات بات پہ وہ قرآن کریم کی آیات پڑھیں گے، تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک جملہ بتایا، فرمایا جب بھی وہ آیت پڑھیں تو آپ اتنا کہنا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، بھئی یہ بات سچی ہے لیکن اس کا مطلب تم غلط لے رہے ہو، مطلب وہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو۔ بالآخر ایسا ہی ہوا۔ بالآخر یہی تحریک
آگے بنو امیہ کے دور کے خاتمے کے بعد بنو عباس میں معتزلہ کے نام سے متعارف ہوتی ہے، ایک نیا روپ اختیار کرتی ہے۔ ان کے علم و فکر، ان کے فہم و دانش میں جو بنیاد ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک قرآن کریم تھا، اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی جاہلی شاعری، یا جس کو آج کی زبان میں ہم عربی ادب کہہ لیں، اور دوسرے نمبر پر ان کے ہاں عقل تھی۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے عقل کے مطابق نازل کیا ہے، اور اس عقل کے مطابق قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی روایت کی ضرورت نہیں، ہمیں عقل کی ضرورت ہے، اور عربی فہم کی ضرورت ہے، عربی دانست کی ضرورت ہے، عربی ادب کی ضرورت ہے، عربی لٹریچر کی ضرورت ہے۔ لہٰذا بہت بڑی تحریک بنی۔ یہی تحریک آگے روپ بدل کر اخوان الصفا کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ اخوان الصفا چونکہ معتزلہ کا حلیہ دیکھ چکے تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا نام شخصی نہیں پیش کیا۔ جو معتزلہ تھے وہ بھی اپنے آپ کو معتزلہ نہیں کہتے تھے، وہ ہم ان کا نام معتزلہ رکھتے ہیں۔ وہ اہل القدر والتقدیر کہا کرتے تھے اپنے آپ کو، اہل العدل والتقدیر، وہ اہل عدل کہا کرتے تھے اپنے آپ کو۔ ان کا انداز، ان کا نظام، ان کا فکر اور ان کا سوچ بالکل مختلف تھا۔ آج ان کو پڑھنا آج کے جدید عالم کے لیے موجودہ حالات کی گمراہیوں کو سمجھنے کے لیے ازحد ضروری ہے۔ اگر کوئی عالم یہ سمجھے کہ میں موجودہ زمانے کی فکری گمراہیوں کو سمجھوں، اور معتزلہ سے وہ اگر انحراف کرتا ہے اور ادھر دھیان نہیں دیتا، تو وہ آج کے زمانے کی فتنہ انگیزیوں کو بھی نہیں سمجھ سکتا، اور آج کے مذاہب اور افکار کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن بالآخر ایک وقت آیا، معتزلہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ان کا تذکرہ کتابوں میں تو ملا، یہ کتابوں میں ان کے حوالہ جات تو ملے، ان کے افراد، ان کے لوگ، ان کے دلائل، ان کے عقائد، ان کے فکر، ان کا منہج، ان کا طریقہ، ان کا استدلال، ان کے اصول، ان کے ضوابط، یہ آپ کو کتابوں میں ملتے ہیں۔ لیکن ان کو ایسی نیند سلا دیا گیا کہ کم از کم 1000 سال تک دوبارہ ان کا نام کہیں نظر نہیں آتا۔ پھر ایک وقت آیا جب ہم پر تنزل کا دور آیا، بالآخر ہم غلامی میں مبتلا ہوئے، مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو گئی، خلافت ہم سے چھین لی گئی، ہم تتر بتر ہو گئے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بننے لگیں، اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بڑے بڑے بادشاہ بننے لگے، اور پھر وہ بادشاہ دین کا تیا پانچا کرنے کے لیے کوئی دقیقہ جو ان کے ہاتھ لگتا فروگزاش کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ ایسے وقت میں پھر دوبارہ ایک فکری منہج کھڑا ہوتا ہے جو معتزلہ سے بالکل مختلف نہیں، اپنے فکر کے لحاظ سے، اپنے دلائل کے لحاظ سے، اپنے استدلال کے لحاظ سے، اپنے استنباط کے لحاظ سے، اور اپنی اتھینٹسٹی کے لحاظ سے وہ اس سے بالکل مختلف نہیں، لیکن یہ پہلے سے زیادہ خطرناک انداز میں آیا ہوا، اور اس کا سب سے پہلا اور بنیادی رکن رکین وہ سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان نے اپنے افکار، اپنے خیالات، اپنی سوچ بڑے منظم، منضبط انداز میں لوگوں میں پیش کی، لیکن ابھی امت میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ دین کا آپریشن اس طرح کر دیا جائے کہ کوئی سامنے سے بولنے والا بھی نہ ہو۔ بالآخر مد مقابل میں ایسی تحریکیں پیدا ہوئیں جنہوں نے ان کے لیے ان کو کاؤنٹر کیا، ان کو جوابات دیے، اس فکر کے متبادل جو اصل فکر تھی اس کو متعارف کروایا، اور ایک روایتی اسلامی بنیادی فکر کو پھر منضبط انداز میں لوگوں نے پیش کیا، اور ان میں بھی
قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری اصول بیان کیا ہے، فرمایا اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جو جھاگ ہوتی ہے وہ ہوا میں اڑ جایا کرتی ہے، اور جو ایسی چیز ہے لوگوں کو نفع دینے والی فیمکث فی الارض، اسے زمین میں اللہ ٹھکانہ دیا کرتے ہیں۔ آج میرا جو 1.5-2 صفحے کا مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس کی پہلی ہیڈنگ سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان نے معتزلہ فکر کو جدید روپ میں پیش کیا۔ فرق صرف ایک آیا، معتزلہ جو عقلی بحث کرتے تھے تو ان کے ہاں بنیادی پس منظر میں فلسفہ تھا، وہ یونانی فلسفہ تھا، وہ لاطینی فلسفہ تھا، یہ جو بھی فلسفے کا نام رکھیں، فلسفے کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ کسی مذہب میں آ جائے یا مذہب سے باہر ہو، فلسفے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک میتھڈ ہوتا ہے۔ جس طرح سائنس کا ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے، اسی طرح فلسفے کا ایک فلسفیانہ میتھڈ ہے، اس کا اپنا ایک پیراڈائم ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن معتزلہ نے جو فلسفیانہ پیراڈائم اختیار کیا تھا، سر سید نے اس کے مقابلے میں سائنٹیفک پیراڈائم اختیار کیا، سائنٹیفک میتھڈ کو اس نے لے لیا، جس کا نقصان کیا ہوا کہ جو سائنس پڑھنے والے تھے وہ اس سے متاثر ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دین کے مسلمات مشکوک بننے لگے، نتیجہ کیا ہوا کہ عقائد متنازع بننے لگے، نتیجہ کیا ہوا کہ وہی یہ ایک شخصی چیز بننے لگی، اللہ کا بندے سے تعلق ٹوٹنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیا کہا یا بندے نے اللہ سے کیا سیکھا، یہ ضرورت دوسرے نمبر پر چلی گئی۔ پھر یہ رہ گیا کہ جو وقتی ضرورت ہوئی اور اس ضرورت کی بنیاد پر کوئی تحریر معرض وجود میں آئی اور اس تحریر کو محمد کریم نے وجود بخشا، یہ قرآن کریم کہلانے لگا۔ اگر اس کو بعد کے لوگوں نے وجود بخشا تو وہ حدیث کہلانے لگی۔ اور چونکہ اس فکر میں اصل چیز وہ محمد کریم تھے یا ان کا قرآن کریم تھا، لہٰذا محمد کریم اور ان کے قرآن کریم کو باقی رکھا گیا، اس کے علاوہ جو بھی کچھ تھا اس کو دھو کر سائیڈ پہ کر دیا گیا۔ یہ ایک نیا فکر پیدا ہوا، ایک نیا پیراڈائم پیدا ہوا، ایک نئی چیز پیدا ہوئی۔ سر سید احمد خان زیرک آدمی تھے، عالم تھے، اور میں نے سر سید کو سر سید سے پڑھا ہے، میں نے ہرگز سر سید کو کسی اور سے نہیں پڑھا، میں نے سر سید کے مخالفین کو نہیں پڑھا، بلکہ مجھے نہیں یاد کہ سر سید کی مخالفت میں کسی نے کچھ لکھا بھی ہوگا۔ سر سید کو میں نے ان کے اپنے رسائل، ان کے اپنے مکاتیب، ان کی اپنی کتابوں سے پڑھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سر سید کو پڑھنے کے لیے اسماعیل پانی پتی کے مرتب کردہ 22-23 جلدوں میں رسائل، جو میں نے انار کلی کے باہر پرانی کتابوں کی دکانوں سے ایک ایک کر کے اکٹھا کر کے خریدا اور ان کو جمع کیا، ان رسائل کو پڑھا، ان کا تجزیہ کیا۔ سر سید کی 15 جلدوں میں لکھی تفسیر پڑھی، اس وقت پڑھی جب اس کا ملنا مشکل تھا۔ پھر ان کے اصول و ضوابط پڑھے، ان کے مبادی پڑھے، سر سید کا تفسیری منہج پڑھا جو خود اس نے متعارف کروایا۔ پھر سر سید کی فکر کی گمراہی کو کم کرنے کے لیے شبلی نعمانی کا کام دیکھا۔ اگر شبلی نعمانی سر سید کے ساتھ نہ ملتے تو سر سید گمراہی میں کہیں آگے جا چکے ہوتے، بلکہ اگر سادہ لفظوں میں یہ کبھی کبھی ٹرم استعمال کیا کرتا ہوں کہ اگر شبلی نعمانی نہ ہوتے تو سر سید ایک مذہبی دہریہ ہو چکے ہوتے، اس لیے کہ مذہبی دہریت کی بنیاد اگر آپ کو مذاہب کی تاریخ میں کہیں نظر آئے گی تو وہ آپ کو سر سید سے نظر آئے گی۔ لیکن سر سید کی اس دہریت کو، مذہبی دہریت کو، اس نے شبلی نعمانی نے اس کو پاک کیا اور اس میں تھوڑی تطہیر کی، اس میں بہتری لائے۔
مسدس حالی نے اس میں بہتری پیدا کی، الطاف حسین حالی نے اس میں تھوڑی پیوریفیکیشن کو ڈالا، اسی طرح اور کئی فگر ہیں جنہوں نے اس کو پاک کیا۔ لیکن چونکہ یہ میری پہلی سرخی ہے جو میں نے سر سید کا نام لیا، اور دوسری سرخی سر سید احمد خان ہے، اس سے آگے میں چل رہا ہوں۔ اصل جو فکر ہے جو منضبط ہوئی وہ آ کر حمید الدین فراہی کے پاس ہوئی، اس لیے کہ حمید الدین فراہی ایک ذہین ترین آدمی تھے، ایک ذہین طالب علم تھے، اور یہ شبلی کے رشتہ دار بھی تھے۔ جب روایتی تعلیم مکمل کر چکے تو جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے شبلی کے پاس آ گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ حوالہ ملتا ہے، اس وقت مجھے یاد نہیں، کہ شبلی اپنے اس غالباً بھانجا یہ بھتیجا لگتا تھا رشتے میں، اس کو پکڑ کر لے گئے اور سر سید کی فکر کو سر سید کو پیش کیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کی فکر کو 4 چاند لگا سکتا ہے۔ اور پھر حمید الدین فراہی نے ان 2 بزرگوں سے کسب فیض کیا۔ مذاہب کی تاریخ میں معتزلہ کی فکر کا ریوائول ہمیں حمید الدین فراہی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ حمید الدین فراہی کے سارے رسائل میرے نظر سے گزرے ہیں، جو ڈاکٹر اسرار احمد نے ترجمہ کر کے چھاپے وہ بھی دیکھے، اور دوسرے بھی بہت سارے رسائل دیکھے، اور اسی ضمن میں نے امین احسن اصلاحی کو دیکھا، اسی ضمن میں مولانا مودودی کو بھی دیکھا، اس لیے کہ فراہی فکر بعد میں 3 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ جو معتزلہ فکر ہے فراہی کی وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک حصہ مولانا مودودی لے لیتے ہیں، اور دوسرا حصہ مولانا اصلاحی لے لیتے ہیں، اور تیسرا حصہ یہ ڈاکٹر اسرار کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ میرا آج کا 2-3 صفحات کا مطالعہ ہے، یہ اس کا دوسرا عنوان ہے۔ یہ 3 شخصیات ہیں جو فراہی فکر کو تقسیم کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ بین الاقوامی پیراڈائم میں فراہی فکر کو دیکھنا چاہے تو یہ مصر میں شیخ محمد عبدہو کی صورت میں نظر آتا ہے، یا اسی کو تھوڑا نرم کر کے دیکھنا چاہیں تو جمال الدین افغانی کے روپ میں نظر آتا ہے، اسی کو علمی انداز میں دیکھنا چاہیں تو یہ امین احسن اصلاحی کے روپ میں نظر آتا ہے، اسی کو تنظیم کے انداز میں دیکھنا چاہیں تو مولانا مودودی کی صورت میں نظر آتا ہے، اسی کو تحریک کے انداز میں دیکھنا چاہیں تو یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ہاں نظر آتا ہے۔ یہ تینوں چاروں لوگوں نے اس ایک ہی فکر کو لیا اور آگے بڑھایا، اور ہر ایک اپنے انداز میں آگے چل رہا ہے۔ تھوڑی بہت تبدیلیاں ہر ایک نے اپنے طور پر کی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس میں 2 شیخین کو ڈال دیا، اور 2 علاماؤں کو ڈال دیا، 2 اور لوگوں کو ڈال دیا، 2 اور چیزوں کو ڈال دیا۔ خود کہیں کہتے ہیں، تحریک شیخ الہند میں کہتے ہیں کہ میں 2 چیزوں سے متاثر ہوا، 2 علاموں سے متاثر ہوا، 2 شیخوں سے متاثر ہوا، خود ہی وہ بتاتے ہیں۔ اس لیے تھوڑی بہت انہوں نے تبدیلی کی، اس میں تھوڑا ریوائول کیا۔ مولانا مودودی نے تھوڑا بہت ریوائول کیا اس میں، لیکن جو حمید الدین فراہی کی علمی فکر ہے اس کو اپنے اوریجنل صورت میں لے کر آگے بڑھنے والے وہ مولانا امین احسن اصلاحی ہے۔ گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ معتزلہ فکر جو مردہ ہو چکی تھی، جس میں سر سید احمد خان نے ریوائول کیا ہے، اور جس کو شبلی نے اس میں پاکیزگی اور اس کی تطہیر کی، اور اس میں حمید الدین فراہی نے اس کو نشأت ثانیہ بخشی، وہ آ کر منظم صورت میں ہمارے سامنے امین احسن اصلاحی کے انداز میں پیش ہوتی۔ اگر آپ اس فکر کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے تو آپ روایتی اسلامی فکر کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کو جان سکتے ہیں، نہ پرکھ سکتے ہیں، نہ تجزیہ کر سکتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ روایتی اسلامی فکر کی ترجمانی بھی کریں، اس لیے کہ جب آپ جانتے نہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے آج امین احسن اصلاحی کو سمجھنے کے لیے یا اس روایت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلامی روایتی فکر کو جانیں۔ جب تک آپ اس کو پراپرلی نہیں جانتے آپ گمراہی سے بچ نہیں سکتے۔